جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دعا میں آنسو بھی رب کی نعمت ہوتے ہیں، وہ قبولیت کے نعمت دینے پر قادر ہے۔ جلد تم اپنے حق میں معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب رنگ لاتی ہے تو زندگی میں بھی رنگ بھر جاتے ہیں۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لائے گی انشاءاللہ جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے گا، اور اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہے، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے، تو کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے۔ جن ہاتھوں کو تم دعاؤں میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا کر رہے ہو۔ اللہ کی توجہ تو مسلسل تمہاری طرف ہو، تم توبہ کرو تو صحیح، اپنی چاہت مانگو تو صحیح، نہ ملنے کے خوف کو دل سے نکال دو، وہ رب العالمین ایسے عطا کرے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ کیا پتہ تمہارے نصیب میں وہی لکھا ہو جو تم مانگ رہے ہو، تو بس مایوس نہ ہو اور رب سے مانگتے رہو، وہ ان قریب تمہیں عطا کر دے گا۔ تم چھوڑ دو سب اللہ پر، وہ خیر کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ دعائیں کرنا نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ اپنی زندگی سے شکوے اور مایوسی نکال دیں، اللہ آپ سے خوش ہو کر بہت جلد دعائیں قبول کر لے گا۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ جب کوئی دوست آپ کو اپنا کوئی راز بتائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی عزت آپ کو امانت دے رہا ہے، لہٰذا کبھی بھی اس میں خیانت نہ کیجیے گا۔ جو مشکلات فرض چھوڑنے پر آتی ہے وہ نوافل اور وظائف نہیں ٹال سکتے، فرائض پورے کرنے ہی پڑیں گے۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ دیری سے پریشان نہ ہو، ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہو انشاءاللہ۔ بہت جلد اللہ کن کہہ دے گا اور تمہارے صبر کا صلہ مل جائے گا۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تم شب کی تنہائی میں رب سے مانگو، وہ دن کی روشنی میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، تمہاری ساری حاجات پوری ہوں گی اللہ۔ قرآن جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو بس بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کو بظاہر کوئی امید نظر نہ آئے تب بھی اگر اللہ سے امید لگائے رکھو گے تو اللہ ساری دعائیں سن لے گا، پریشانی اور بے سکونی دور کر دے گا۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم سب کچھ جسم کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ سکون کا تعلق روح سے، اور روح کا سکون خود کو اللہ سے جوڑنے پر ملے گا۔ توبہ کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، سکون آ جائے گا۔
اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ رب اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ اگر تمہیں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائے گا، مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ توڑنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جا سکے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر خوشی سے سر جھکانے والے ہیں، پھر چاہے فیصلے ان کی چاہت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ آپ بے شک سارا دن لوگوں کے درمیان گزاریں، مگر ہر روز کم از کم کچھ وقت ایسا ضرور ہو جو آپ صرف اپنے رب کے ساتھ گزاریں۔ آپ کی روح رب سے مضبوط تعلق چاہتی ہے اور یہ تعلق اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اس سے باتیں کریں، اس سے اپنا ہر دکھ ہر بات شیئر کریں، اس کے سامنے آنسو بہائیں، اس سے لاڈ کریں۔ وہ خالق ہے جو آپ کو آپ کے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، تمہارا رب ہے نا المجیب، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اگر آپ مشکل میں کسی کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کو آنے والی مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی تو یقین کر لو قبول ہو چکی ہے۔ بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم مانگنا مت چھوڑنا، اللہ امید سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ رب تمہاری دعاؤں سے نتائج کو تمہاری مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے، تم بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ اگر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، دعا اور کوشش مسلسل جاری ہے تو یقین رکھو زہر اگلنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی آپ کو اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، کیونکہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ پیارے اللہ ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما لیں۔ سنو، جو تکلیفیں پہلے آئی تھی کیا وہ یاد ہے تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ یقیناً اللہ نے ہی۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا اور تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم انشاءاللہ۔